جب بھی کوئی بندہ اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف تھی اور میں نے خمیرہ گوزبان کھایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو اگلے کی تو ٹریننگ ہو گئی. تو ٹریننگ ایسے نہیں ہوتی، کوئی فضا میں سے نیچے آ کے نہیں گرتی. تو ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ کسی کوچ کے پاس لے کے جائیں گے جو اس کو بتائے گا کہ اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں، اور وہ اس کو شاٹس پرفیکٹ کرنا سکھائے گا. اور اگر آپ پہاڑی پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو پہاڑی پہ چڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ رستے میں کیا مشکلات آتی ہیں اور ان سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور تھکاوٹ کو کیسے دور کرتے ہیں. تو ٹریننگز ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ کسی تجربے میں سے گزرتے ہیں، اور جب وہ اس تجربے میں سے گزرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ایک دم چونک اٹھتے ہیں. اور وہ جب چونک اٹھتے ہیں تو وہ پتہ چلاتے ہیں کہ اس نے کامیابی کیسے حاصل کی، اس کا عقیدہ کیا تھا، اور یہ کھاتا کیا تھا، یہ پیتا کیا تھا. تو جتنے کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ارد گرد قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے مینرزم کو کاپی کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے انداز میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، وہ وہی کھاتے ہیں جو ان کا ماڈل کھاتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا ماڈل کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کا ماڈل کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ماڈلنگ کرتے ہیں، جو اداکاری کرتے ہیں ڈراموں میں، اور وہ کہیں سے باقاعدہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کیسے کرتا ہے، آسن کیسے کرتا ہے، شاہ رخ کیسے کرتا ہے، اور وہ کیسے اپنے چہرے کے تاثرات سے اپنی بات کو باوزن بناتا ہے. تو جب ہم دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں تو NLP اسی کا آرگنائزڈ نام ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں، اور جو لوگ بھی نشہ چھوڑتے ہیں ان کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، ان کے کچھ بلیفز ہوتے ہیں. 3 الکوہلکس نے جب نشہ چھوڑا سب سے پہلے 1933 میں، تو انہوں نے اپنے نظریات دنیا کو بتائے کہ ہم نے ان نظریات کی مدد سے نشہ چھوڑا، جسے 12 قدموں کا پروگرام کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کرتے رہے اور ہم نے نشے سے نجات حاصل کی، ہم نے شراب سے نجات حاصل کی. اور پھر ان کے ساتھ 5 سال میں 100 لوگ جمع ہو گئے. پھر وہ 100 لوگوں نے 1000 لوگوں کو بتایا. آج دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس فلسفی پہ عمل کرتے ہوئے نشہ چھوڑ پاتے ہیں اور ایک نفس مطمئن کی طرف چلے جاتے ہیں. سو ماڈلنگ بڑی سمپل سی چیز ہے. اور NLP جو ٹیکنیکس ہیں جس میں جو لنگوسٹک کا پارٹ ہے، یہ نیورو پلاسٹیسٹی جو آج کل آپ کرنے والے ہیں، میرا خیال ہے آپ کرنے والے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں اور وہ الفاظ آپ خود لکھ رہے ہیں. اس میں ایک گڈ فار ایوری باڈی اسکرپٹ آپ کو ملا ہوگا کہ جس میں سبھی کے لیے بہتری ہے، لیکن ایک ہے گڈ فار یو اسپیسیفکلی کسٹمائز. تو وہ جب آپ لکھتے ہیں اور پھر اس کو آپ پڑھتے ہیں، پھر ڈاکٹر اعجاز قریشی آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں زور دینا ہے، کہاں بات اونچے لفظوں میں کرنی ہے، کہاں آپ نے سانس لینا ہے، اور پھر اس میں میوزک ایڈ ہوتا ہے اور پھر وہ آپ بار بار سنتے ہیں. تو یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے. اور اسی وجہ سے آپ اپنے ریکوری کے پروسیس کو بہت تیز کر سکتے ہیں، ریکوری کے پروسیس کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کے 2 بنیادی حصے ہیں کہ اپنے ذہن کے امیجز سے کھیلنا. یعنی آپ اگر سوچتے ہیں کوئی چیز ہر وقت آپ کو بادر کرتی ہے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، کوئی بندہ ہے جو بادر کرتا ہے، کوئی سچویشن ہے جو آپ کو بادر کرتی ہے، کوئی چیز ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ وہ کہاں نظر آتی ہے آپ کو. وہ یہاں نظر آتی ہے، تو آپ اسے امیج کو موو کرتے ہیں پیچھے کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں پیچھے فضا میں. آپ جب غور سے ایسے کرتے ہیں 2-4 دفعہ تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک پیٹرن بن جاتی ہے، اس کا ایک میپ بن جاتا ہے، اور وہ چیز آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن کوئی چیز ہے جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں پر آپ کو یاد نہیں رہتی، اور وہ کہیں پیچھے سے پکڑ کے آپ اس کو سامنے لاتے ہیں اور اپنے بڑے امیج کے ساتھ اپنے دماغ کی سکرین پر اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے. پھر جب آپ اس کو زیادہ روشنی میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے بل بورڈ دیکھے ہیں، یہ کیوں اتنے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے
کہ سڑکوں پہ لگے ہوئے بل بورڈ سب سے افیکٹو طریقہ ہے ایڈورٹائزنگ کا. یہ کیوں اتنے افیکٹو ہوتے ہیں؟ بیکاز آف دی سائز. وہ آپ کے ذہن کے بہت سارے پکسل کو کنزیوم کرتے ہیں. بیکاز آف دی لائٹ, کیونکہ روشنی جو ہے وہ آپ کے ذہن کا بہت سارا حصہ متوجہ کر لیتی ہے, اور اس کے اندر پھر آپ کے جذبات کو جگانے کے لیے کوئی ایسا بندہ جو آپ کے جذبات کو جگا سکتا ہے, کوئی ایسی خاتون جسے دیکھتے ہی آپ کے من میں پھول کھلنے لگے, اور کوئی ایسی پروڈکٹ جو کہ آپ عرصے سے سوچ رہے تھے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے, اور وہ پروڈکٹ وہاں سامنے ہے. تو یہ جو بل بورڈز ہیں یہ اس لیے اتنے افیکٹو ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ایون گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور جب گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بند کرو یہ بل بورڈ, اور بل بورڈ بند ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد بل بورڈ پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, انسان کا مائنڈ جو ہے چونکہ بہت کنفیوز مائنڈ ہے, انسان کا مائنڈ اتنا کنفیوز مائنڈ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وسیم اکرم کو آپ مسلسل دیکھتے ہیں ایریل کے ایڈ میں, کیا وسیم اکرم دھوبی ہے؟ مجھے بتائیے کہ وہ ایک بندہ جو فاسٹ بالر ہے, تو آپ نے اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھ لیا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا کامیابی حاصل کر کے دکھائے گا. یو تھنک ہی از اے ونر, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کپڑے دھونے کے لیے ایریل کی طرف متوجہ کرتا ہے تو پھر آپ ایریل یوز کرتے ہیں. انسان کا دماغ چونکہ کنفیوزڈ ہے تو وہ اس طرح کام کرتا ہے. جیسے ارطغرل کی بات آپ کر رہے ہیں, تو وہاں ایک خاتون جو کہ ترکی میں ایک ڈرامے میں کام کر رہی ہے, اور آپ سب اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک خاتون ہے, اور وہ جو بات کہیں گی بالکل 100% سچ کہیں گی. تو پاکستان میں جو موبلنگ کمپنی ہے انہوں نے اس کو 7 کروڑ روپیہ دیا ایک 10 سیکنڈ کی اپیرنس کے لیے, کیونکہ ہمارے ذہن چونکہ ازل سے کنفیوز ہیں اور ہم اپنی کنفیوژن کو دور کر رہے ہیں. تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ ساری NLP ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ اور دنیا میں بہتری اور دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ NLP کے بارے میں زیادہ آپ کو جانکاری دی جائے اور NLP ٹیکنیکس آپ کو اس اسٹیج سے سکھائی جائیں, اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں وہ گول حاصل کریں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو کہ آپ ڈیزرو کرنا چاہتے ہیں؟ گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.